أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. جو شخص اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرے وہ نہیں جسے زبردستی کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر دیا گیا ہو جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، بلکہ وہ شخص جس نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا ہو تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوگا اور ان کے لیے زبردست عذاب تیار ہے۔ یہ اس لیے کہ ایسے لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ محبوب سمجھا، اور اس لیے کہ اللہ ایسے ناشکرے لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچایا کرتا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے انجام سے بالکل غافل ہیں۔ لازمی بات ہے کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ پھر یقین جانو کہ تمہارے پروردگار کا معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، تو ان باتوں کے بعد تمہارا پروردگار یقیناً بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ دو حالتیں ہیں، ایک حالت ہے کہ انسان ایمان لانے کے بعد اپنی جان کی قربانی پیش کر دے، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دے، لیکن ایمان سے اپنے آپ کو ہٹائے نہیں، اس کو کہتے ہیں عزیمت۔ اور ایک ہے کہ رخصت کی حالت، جس میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر ایسی حالت آ جائے کہ جس حالت میں اس کی جان کا خطرہ محسوس ہو، تو اس صورت میں صرف زبان سے، دل کے اطمینان کے ساتھ نہیں، صرف زبان سے کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے جبکہ دل بالکل مطمئن ہو۔ اگر دل کے اعتقاد اور یقین کے ساتھ کلمہ کفر کہنے کے لیے راضی ہو گیا تو وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ اسی کو ارتداد کہتے ہیں کہ اسلام سے ہٹ جانا، اسلام سے پھر جانا۔
جو آدمی مرتد ہو گیا اس کی سزا جہنم ہے اور دائمی جہنم ہے، وہ پھر اللہ کے عذاب سے کسی بھی صورت میں بچ نہیں سکتا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے انہیں نوازا تھا۔ بعض صحابی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب قسم کے اعزازات دیے۔ مثال کے طور پر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے صحابی ہیں کہ دنیا کا ہر انسان، ہر ایمان والا یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ، میری آل و اولاد، میرا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان ہو جائے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوش نصیب کو یہ کہا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں، وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے انہیں کو دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اور اسی طریقے سے حضرت معاذ ابن جبل ایسے نوجوان خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاذ ابن جبل، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے۔ انہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نصیحتیں کی۔ ان میں سب سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ اے معاذ ابن جبل، ایمان میں داخل ہو جانے کے بعد اگر آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا آپ کو آگ میں جلا دیا جائے، ایمان سے برطرف نہیں ہونا، مرتد نہیں ہونا، ایمان کو نہیں چھوڑنا، یہ عظیمت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حبیب ابن زید ابن عاصم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک صحابی ہیں اور یہ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کی گرفت میں آ گئے۔ اس نے پکڑا اور اپنے کارندوں کو جمع کر کے کہا کہ اس کو کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب مسیلمہ کذاب نے دوسرا سوال کیا، کیا میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو انہوں نے کہا میں بہرا ہوں، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ بار بار وہ یہ سوال کرتا رہا، یہ یہی جواب دیتے رہے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ ان کے جسم کے اعضاء کو کاٹتے جاؤ۔ ایک ایک جسم کے عضو کو کاٹا جاتا، جسم سے الگ کیا جاتا، پھر پوچھا جاتا کہ مسیلمہ کذاب کے بارے میں، مسیلمہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو یہ یہی جواب دیتے کہ میں بہرا ہوں، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ اور جب یہ پوچھا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے تو یہ اعلان کرتے کہ وہ تو اللہ کے پیغمبر اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس طریقے سے جسم کے اعضاء کو کٹوا کٹوا کر شہید ہو گئے، لیکن کلمہ کفر زبان سے نہیں کہا، اس کو عظیمت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیہ بن خلف کے غلام تھے، ان کو عرب کی تپتی ہوئی زمین پر ٹھیک دوپہر کے وقت ننگا کر کے لٹایا جاتا تھا، پتھروں کے اوپر، تپتی ہوئی ریت کے اوپر، اور سینے کے اوپر ایک بھاری چٹان رکھ دی جاتی تھی تاکہ ہل نہ سکے، اور پھر کہا جاتا تھا کہ کہو اللہ ایک معبود نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ نعوذ باللہ لات اور عزا بھی معبود ہیں۔ یہ جواب دیتے تھے احد احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی اور معبود شریک نہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عمار، ان کے والد حضرت یاسر، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ، یہ ایسا گھرانہ تھا مکہ مکرمہ میں کہ جن کا کوئی اور قبیلہ وہاں موجود نہیں تھا۔ جب ایمان میں داخل ہوئے تو ان کا کیا حال ہوا، کیا انجام ہوا، سیرت کی کتابوں میں پڑھیے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھی عورت ہیں، 2 روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔
ایک روایت یہ ہے کہ جب انہوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان کے اوپر مضبوط ہو گئی تو مکہ والوں نے انکار کیا کہ آپ جو ہے ایمان کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ میں جان دے سکتی ہوں لیکن ایمان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تو ان کا کیا انجام ہوا؟ کہتے ہیں ایک روایت میں کہ 2 اونٹ لائے گئے اور ان کے دونوں ٹانگوں کو، ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا گیا اور دوسری ٹانگ کو، دوسرے پاؤں کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا گیا اور ان دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں بھگا دیا گیا اور ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ دوسری روایت ہے کہ دن میں دوپہر کے وقت زرہ پہنا کر ان کو کھڑا کیا تھا بالکل چوک پہ، راستے میں جہاں سے لوگوں کا ادھر ادھر گزر ہوتا تھا۔ تو ابو جہل آیا اور اس نے جب اس طریقے سے کھڑے ہوئے دیکھا تو کہا انکار کر دے اللہ کا اور انکار کر دے محمد الرسول اللہ کا۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کے ہاتھ میں ایک برچھا تھا، اس نے وہی برچھا ان کے جسم کے نازک حصے پر مارا اور اسی سے گری اور انتقال کر گئی، شہید ہو گئی۔ ایک طرف یہ ایک بوڑھی عورت کی قربانی ہے، دوسری طرف آج ہماری مائیں بہنیں کیا قربانی دے رہی ہیں، دین کے لیے کیسے وقت نکال رہی ہیں، دین کے لیے کیا کچھ کر رہی ہیں۔ ہر انسان سمجھ سکتا ہے اس کو عزیمت کہتے ہیں کہ جان دے دینا، جسم کے ٹکڑے کروا دینا، لیکن کلمہ کفر کو زبان سے ادا نہیں کرنا، ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا۔ اور دوسری آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اگر کہیں کوئی آدمی ایسے حالات میں پھنس جائے کہ جہاں جان کا خطرہ ہو تو وہاں صرف زبان سے کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل ایمان کے اوپر مطمئن ہو۔ اگر دل کی رضامندگی کے ساتھ ایسا کہا تو پھر ایمان سے خارج اور مرتد ہو جائے گا۔ ذالک بأنہم مستحب الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان مرتد ہوتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کیوں؟ ذالک بأنہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ نہ ماننے والوں کو، کافروں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ وسمعہم، ان کے کانوں کے اوپر بھی مہر ہے۔ وابصارہم، ان کی آنکھوں کے اوپر بھی پردے پڑے ہوئے ہیں، یعنی آنکھیں دیکھنے کے باوجود کچھ دیکھتی نہیں ہیں، کان سننے کے باوجود کچھ سنتے نہیں ہیں، دل سمجھنے کے باوجود کچھ سمجھتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے ان کے اوپر۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، ایسے ہی لوگ غافل ہیں جو غفلت کے پردے جن کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یقینی بات یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، پھر ان صحابہ کرام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو آزمائشوں میں ڈالے گئے، جو امتحانات میں ڈالے گئے، جن کو پرکھا اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے۔ فرمایا ثم ان ربک، پھر یقیناً آپ کا رب، للذین ہاجروا، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، بعد اس کے کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا، ان کے اوپر امتحانات کے پہاڑ توڑے گئے اور ان کو طرح طرح سے پریشان کیا گیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ثم جاہدوا، انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کی، وصبروا، اور صبر کیا، ثابت قدم رہے۔ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، یقیناً آپ کا رب اتنا کچھ ہونے کے بعد بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔